السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ آج ہم بات کریں گے کچھ معیشت کے اوپر، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ عام انتخابات کی جو باتیں ہیں اس کی سرگرمیاں ہیں وہ عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنی اپنی کیمپین کر رہی ہیں، امیدوار جا جا کر شہریوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کے تمام مسائل کا حل صرف ان کے پاس ہے، اور جب وہ جیتیں گے تو وہ ان تمام مسائل کا حل نکال پائیں گے۔ عمومی طور پہ بات آج کی تاریخ میں بھی جہاں دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، وہاں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہم تمہارے گٹر کی لائنیں ٹھیک کر دیں گے، ہم تمہارے گھر کے اندر پانی پہنچا دیں گے، ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے صرف پانی تم تک پہنچایا ہے، ہم تمہارا انفراسٹرکچر بہتر بنائیں گے۔ دوسری جانب جو سب سے بڑا سوال اس وقت اٹھنا چاہیے اور ہم کوشش کر رہے ہیں اٹھانے کا، کہ پاکستان میں جب یہ عام انتخابات ہو جائیں گے تو ملک کی معاشی پالیسی کیا ہوگی، کیونکہ یہی وہ پالیسی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ایک عام آدمی کو اس کا شکار اور اس مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین۔ کیونکہ جب آئی ایم ایف کی قسطیں دینے کی باری آتی ہے تو سرکار دیکھتی ہے کہ ہم اپنے اداروں کے ملازمین کو تنخواہیں دیں، جو ادارے بہتر انداز میں کام کرتے دکھائی نہیں دیتے، یا آئی ایم ایف کی قسط دے، اور جب قسط دینے کی باری آتی ہے تو ادھر ادھر دیکھا جاتا ہے اور ایک آسان سا حل نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ جی ٹیکس لگائیں اور وہ عوام سے نکالیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مہنگائی کس صورت بڑھ چکی ہے۔ اس کے حوالے سے میں آج ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے سابق صدر کاٹی اور فراز الرحمان صاحب ہیں، صنعت کار ہیں، معروف بزنس مین ہیں، لیڈر ہیں بزنس کے۔ میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا۔ پہلے تو شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ فراز صاحب، کیا نظر آ رہا ہے مستقبل قریب میں کوئی واضح پالیسی صنعت کار دیکھ پا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، مستقبل قریب جو ہے وہ نظر تو بہت کچھ بہتر ہی آ رہا ہے۔ دیر از اے لائٹ ان ٹنل، اور ہم اس وقت بھی جب اکنامی اپنے بدترین دور سے گزر رہی تھی، ہم پھر بھی روشنی کے سوداگر ہیں، تو لہذا ہم نے یہی دکھایا لوگوں کو کہ جی روشنی ہے۔ مگر بدقسمتی سے حالات اس قدر برے ہیں کہ ان کو صحیح ہونے میں، صحیح رخ پر جانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ول اور اکنامیکل ول دونوں چاہیے، اور اس وقت ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح سے پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت بات جو ہے ایجنڈے کے اوپر ہو رہی ہے، لوگوں کے ایجنڈے ہیں مختلف قسم کے، کوئی کراچی کے حقوق کی آواز لگاتا ہے تو کوئی جو ہے وہ کسی اور حساب سے حقوق کی آواز لگاتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو کور ایشو ہے وہ ہے بزنس، اکنامی اور روزگار، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہر چیز اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، چاہے لا اینڈ آرڈر ہو، چاہے جو ہے وہ آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، وہ اس سے کنیکٹڈ ہے۔ تو لہٰذا اس منشور میں جو میری بھی حالیہ میٹنگز چل رہی ہیں، جو کراچی کے اندر لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں این اے کے، ان کے ساتھ بھی جو مشاورت ہو رہی ہے، ان سے بھی یہ چیز میں بات کر رہا ہوں، اور آپ کے توسط سے بھی میں پہنچانا چاہوں گا یہ بات کہ بیسکلی ہمیں چارٹرڈ آف اکنامی کی ضرورت ہے، ایک ایسی چارٹرڈ آف اکنامی جو غیر سیاسی ہو، جس کے اندر لوگوں کے آنے اور لوگوں کے جانے سے فرق نہ پڑتا ہو۔ اگر ہم اس طرف نہیں لگیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کی ترقی کو اور کہیں پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ تو سب فراز سے صاحب پہلے ایک ہمیں سوال جو یہ ہے بھی ہے، فراز صاحب ایک سوال ذہنوں میں یہ بھی اٹھتا ہے، اکثر بات کی جاتی ہے کہ جی سرکاری ادارے کام بہتر انداز میں نہیں کر رہے، ریونیو نہیں جنریٹ کر رہے، خسارے میں جا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی سرکاری ادارہ بد انتظامی کا شکار ہے اور نااہل لوگ اس کے اندر موجود ہوں، تو اس کا ایک حل نکالا جاتا ہے کہ جی اس کو پرائیویٹائز کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے اب ایک عام معاملہ ہے کہ الیکٹرک اگر دیکھ لیں تو جی ٹھیک ہے آپ نے بیچ دی، تو اس سے ایک عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا، کراچی کے لوگوں کو ایک اس نجکاری سے کیا فائدہ ہوا، جو پالیسیز بنا رہے ہیں، جو لوگ کار فرما ہیں، اس سے ایک عام آدمی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ شہر کی بات کر لیں، پانی کی بوند بوند کو یہاں کے شہری ترس رہے ہیں۔ آپ مجھے دیکھیں کہ کتنی بڑے ہیوی بلز جو ہیں ان کو بجلی کے دینے پڑ رہے ہیں۔ مطلب آپ کوئی ایک چیز اٹھائیں اور اس کو بول سکیں گے جی یہ بہتر انداز میں جو ہے پراپر اپنی قیمت پہ بک رہی ہے۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی آٹے کی لائنوں میں لوگ لگے دکھائی دیتے ہیں، احتجاج کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود غذائی اجناس کی کمی اور غذائی اجناس کا مہنگا ہونا، جس کا ڈالر سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک،
اس کے باوجود بھی عوام جو ہے وہ 25 روپے کی روٹی کھا رہی ہے. اور اس کے ساتھ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو اس وقت گروسری جو کہ کسی مڈل کلاس طبقے کے لیے ایک پینٹ کی درجہ رکھتا تھا، وہ آج گروسری کے لیے کماتا ہے اور کھاتا ہے، بجلی کے بل کے لیے کھاتا ہے، بالکل کماتا ایسا ہی ہے. ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ ملک میں شدید ترین شرح پہ بے روزگاری پہنچ چکی ہے. میں کیونکہ مختلف اداروں سے وابستہ ہوں، پاکستان بزنس گروپ کا ریپرزینٹیٹو چیئرپرسن اور فاؤنڈر بھی ہوں، تو لہٰذا روزانہ کے حساب سے سی ویز آتے ہیں اور روزانہ کے حساب سے لوگوں کی جو پوزیشن ہے بے روزگاری کی، کتنے یعنی بزنس مین ہیں جو کہ مخیر حضرات ہیں جن کی وجہ سے آج لوگ خودکشی کرنے سے بچے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کام حکومت کا ہے، جو کہ کام ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس وقت کی جو حکومت ہے یا آنے والی جو حکومت ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ معاشی طور پہ اس ملک کو مستحکم بنائے. ہمیں جو ہے وہ بھکاری بننے اور خود بننے سے بھی بچیں. بات یہ ہے کہ اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے، نوجوان نسل کو پراپر طریقے سے مگر گائیڈنس اور فراز صاحب، جب سپورٹ آپ یہ ملے. بات کر رہے ہیں نا کہ پوٹینشل کی اور بات کر رہے ہیں نوجوان نسل کی، تو پھر ہمیں یہ بھی تو اس سوال کا جواب کیوں نہیں ملتا کہ ہم بہت سارے علاقوں کے اندر گھومتے ہیں، ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، جب ہم وہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے جی امپورٹڈ ہے. ہم اس چیز کو اٹھائیں، نارمل چیز، چھوٹی چھوٹی چیزیں، بلب ہو گئے، بہت سارے اس طرح دسیوں ایسے ہیں آئٹمز، وہ نظر آتا ہے جی وہ امپورٹڈ ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کیوں خود نہیں بنا پا رہے اس بڑی طرف؟ خوبصورت بات کی ہے آپ نے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ تو کبھی کوشش ہی نہیں کی گئی، کبھی ڈیوٹی انسینٹیو ہی نہیں دیا گیا نا. بات یہ کہ اگر پولٹری کی انڈسٹری کو ابھارنا تھا تو گورنمنٹ نے صرف انسینٹیو دیے، باقی سارے کام کاروباری آدمی نے کر دیا. بات یہ کہ آپ نے اگر پلاسٹک انڈسٹری کو ابھارنا ہے تو آپ پلاسٹک انڈسٹری پہ انسینٹیو دے دیں. یہاں پہ آپ کی ٹیبل پہ رکھے ہوئے 36 آئٹم میں سے 34 آئٹم امپورٹڈ ہوتے ہیں، 2 آئٹم آپ کی جو ہے وہ لوکل مینوفیکچر ہے جن کی کوالٹی بھی آپ کی کمپرومائز کوالٹی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو، یعنی ہم 26 کروڑ کی جو اگر فگر لی جائے، جبکہ میں سمجھتا ہوں 30 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے، تو 26 کروڑ کی بھی اگر فگر لی جائے تو بات یہ ہم ایک بڑی آبادی ہیں، لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں، لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے نہیں کرتے. مگر اگر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے ہم اپنے ہی بزنس مین کو سیکیور کریں اور سب سے پہلے انہی کو وسائل فراہم کریں کہ جی یہ ڈیوٹی فری ہے، اور یہ اگر جو ہے آپ مشینیں یہاں منگائیں اور اس کو جو ہے وہ آگے کی طرف کام کو لے کے جائیں، تو چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹریز جو ہے وہ مطلب لگ میں آپ کی سکتی ہیں. باتوں سے سن رہا ہوں کہ صنعتی انقلاب کی طرف جو ہے اس طرف جانا پڑے گا، اور یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر یہ صنعتی انقلاب کیسے ممکن بن پائے گا؟ سر یہ صنعتی انقلاب کے لیے صرف چارٹرڈ آف اکنامی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے پاس ایسے کئی فارمولیز موجود ہیں، مجھ جیسے ایسے تمام کاروباری حضرات کے پاس فارمولے موجود ہیں جس سے نہ صرف ملک خود کفیل ہو سکتا ہے، بلکہ نہ صرف خود کفیل ہو سکتا ہے بلکہ ایکسپورٹ میں بھی وہ ایک جو ایک خاص آئٹمز ہیں جو کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، 2-3 کوموڈیٹیز ہیں اور اس کے علاوہ را مٹیریل ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم اس سے بہت بہتر پوزیشن پہ اچھا آ فراز کے صاحب، ہم ایک سوال کا کام کر جواب دیں. سکتے ہیں. آپ اپنی بالکل دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے سچ سچ جواب چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے جو فائنانس کے جو معاملات ہیں جو لوگ چلا رہے ہیں اس میں میجورٹی، یا آپ سمجھیں کہ چاہے منسٹری سے لے کے میں نیچے کی بات کروں تو اس میں صنعت کار اور ایسے لوگ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، اس میکانزم کو سمجھتے ہوں، اس کاروبار کو سمجھتے ہوں، وہ لوگ اس پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھنے کے اندر موجود ہیں کنسرن لوگ؟ دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ سمجھ لیں کہ پولیٹیکل ول جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی ہمیں ووٹ کیسے لینا ہے، ٹھیک ہے. تو پولیٹیکل اکنامکس جو ہے اس کی بھی ول یہ ہوگی کہ جی میں نے اپنا ووٹ بینک کیسے محفوظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. ایک بنایا کامرس کمیٹی. کامرس کمیٹی کے اندر آپ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے بزنس مین کی، جن کے اندر ٹیکسٹائل کا ایریا بھی آتا ہے، جس کے اندر دوسرے دکاندار بھی آتے ہیں، کہ ہر کسی کو خوشحال، طبقے کو خوشحال کیسے کیا جائے. بات یہ خوشحالی تو بزنس کمیونٹی سے آتی ہے، 80% جابس ہم دیتے ہیں. تو جب تک وہ میں نے آپ سے عرض کیا، اور میں دوبارہ اس بات کو میں انڈورس کرنا چاہوں گا کہ جب تک چارٹرڈ آف اکنامی کی بات نہیں کریں گے آپ، جب تک میں نہیں سمجھتا کہ ملک کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی چینج آئے گی. یہی لوگ آتے رہیں گے، یہی لوگ اپنا وہی ڈنڈورا پیٹتے رہیں گے. اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو قرضدار چھوڑ کے اور چلے جائیں گے یہاں سے.
بات یہ ہے کہ ہمیں اگر آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو 3 سال، صرف 3 سال پاکستان کو دے دیں، ذات، قوم، نسل پرستی سے باہر آ کے صرف اور صرف پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کے صرف پاکستان کی ترقی اور اقتصادی ترقی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا تھوڑا سا ایک سوال اور لے لیں میرا، اس کو بھی سن لیں، ایک ایسے لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے جو اپنی ذات سے مبرہ ہوں، جن کو اپنی ذات کی پرواہ نہ ہو، جو اپنی ذات سے اوپر جا کے سوچیں کہ جی ہمارے ملک کا مفاد کیا ہے، ایسے لوگوں کو لے کے آئیں، ایسی اکنامک ٹیم بنائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک سوال نا فراز صاحب ایک اور اس کے اوپر اٹھتا ہے کہ دیکھیں ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں، اور میں چاہوں گا اس کا آپ بالکل ایسا جواب دیں کہ تاکہ مطمئن کر سکیں ناظرین کو بھی۔ ناظرین یہ جانتے ہیں اور آپ بھی اس چیز کا آپ سمجھتے ہوں گے کہ صنعت کار ہیں، جب صنعتی انقلاب کی ہم بات کر رہے ہیں کیسے آئے گا اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو صنعت کار بڑے لیول پہ ٹیکس دیتا ہے، سرکار کو کسی نہ کسی طریقے سے فنڈز دیتا ہے، مگر ایک طبقہ ایسا یہ ڈیبیٹ کا اکثر حصہ رہا ہے کہ بڑے بڑے جاگیردار ہیں، بڑے بڑے زمیندار ہیں، ان کے اوپر جو ہے اس طرح ٹیکسیشن کے معاملات نہیں آتے، لینڈ ریفارمز کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا وجوہات ایک بطور صنعت کار آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر کاروبار آپ کر رہے ہیں، آپ ٹیکس دے رہے ہیں، صنعت کار ٹیکس دے رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو یہ والا سیگمنٹ ہے اس سے سرکار اب تک ٹیکس اس طرح لینے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں ٹیکس تو کمائی پہ دیا جاتا ہے نا، تو اگر ایگریکلچر پہ بھی ٹیکس لگائے اور اس کے بعد وہ کمائی پہ ٹیکس دے رہا ہے تو بہت اچھا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کنزیومر پروڈکٹ پہ بھی کوئی ڈائریکٹ ٹیکس، انڈائریکٹ ٹیکس لگ رہا ہے اور عوام ہی دے رہی ہے تو اس کا نقصان بھی عوام کو ہی ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، صابن یا ٹوتھ پیسٹ کی مثال بھی لے لیں، تو صابن اور ٹوتھ پیسٹ کے اوپر جب کمپنی ٹیکس دے رہی ہے بنا کے بیچنے کا اور پھر آپ سیل ٹیکس بھی لے رہے ہو، تو ڈبل ٹیکسنگ سسٹم کو ختم کیا جائے۔ اور بات یہ ہے کہ عوام کو بار بار یعنی ایک ہی ٹیکس پلٹ کر دینے کے بعد بھی خزانے نہیں بھرتے۔ یہاں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم سودی معیشت کے اندر اس قدر گھرے ہوئے ہیں کہ سودی معیشت سے باہر نہیں آتے، اور بزنس مین جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ تقریباً سمجھیں کہ کولیپس ہو چکا ہے۔ اگر آپ انڈسٹریل ریولیوشن کی بات کرتے ہیں تو معذرت کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں کوئی انڈسٹریل ریولیوشن نہیں آنا جب تک کہ کوئی کانکریٹ پالیسی نہ ہو، گیس نہ ہو، بجلی نہ ہو۔ تو یہ کانکریٹ پالیسی کون بنائے گا، کس کی ذمہ داری ہے فراز صاحب؟ گیس ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے، پرائس اچھی ہوتی ہے۔ عام انتخابات ہو رہے ہیں نا، لوگ چناؤ کر رہے ہیں نا اپنے اپنے لیڈران کا، اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کا، تو یہ پالیسی کون بنائے گا؟ اب تک اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دکھ رہی تو پھر یہ کون بنائے گا یہ پالیسیز؟ یہ پالیسی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ آنے والی حکومت کو بنانا چاہیے، اور جو ہمارا کردار ہے ہم وہ ادا کر رہے ہیں، جو فیڈریشن کا کردار ہے وہ فیڈریشن ادا کر رہی ہے، جو کراچی چیمبر اور دوسری چیمبرز کا کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ بات یہ کہ ہم لوگ صرف اور صرف ان کو نوک کر سکتے ہیں، ہم ان کو رول نہیں کر سکتے۔ اگر تو رول آف لا ان کے پاس ہے اور وہ سیریس ہیں اس ملک کی اکنامی کو بہتر کرنے کے لیے، تو انہیں ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ فراز الرحمان صاحب، ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ ہم کوشش کر رہے تھے کہ عام انتخابات کی ناظرین بات چل رہی ہے، ہم بات کریں نا کہ معاشی پالیسی کیا ہوگی مستقبل قریب میں، معیشت کے اوپر بڑی بات کی جاتی ہے، اور اسی حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے ندیم مولوی صاحب نے، ماہر معیشت ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ ندیم صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ اس کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے، ہم کوشش کریں اس کے اوپر گفتگو کریں کہ معاشی پالیسی مستقبل میں کیا ہوگی، اس کے اوپر کوئی اتنی سنجیدگی سے کیوں بات کرتا دکھائی نہیں دے رہا۔ قرضوں میں ڈوبا یہ ملک، اس کا جو بھی خسارہ ہے، جو بھی بوجھ ہے وہ اس عوام کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، بول دیا جاتا ہے کہ بھئی یہی ادارے ہیں، ان پہ ٹیکس اور ٹیکسیشن بڑھاؤ، عوام سے لے لو۔ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا آلٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں کہ سرکار کو بھی پتہ چلے ادھر ادھر سے دنیا نے کمایا ہے اور خود کفیل ہوئے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں؟ اوور ٹو یو ندیم صاحب۔ جی جناب، دیکھیں پاکستان کی ساتھ مسئلہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے، کئی سالوں سے سب باتیں کرتے ہیں کہ جناب روٹی کپڑا مکان دیں گے، بجلی سستی کر دیں گے، 300 یونٹ کم کر دیں گے، اور ایسی بڑی میٹھی میٹھی باتیں، مگر یہ ہو کیوں نہیں پاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ اگر ہم آپ کو ووٹ دیں اور آپ کی پارٹی اختیار میں آتی ہے تو آپ کا فائنانس منسٹر کون ہوگا، اور اگر آپ کا فائنانس منسٹر کے پاس کوئی پلان ہے تو ہمیں اس پلان کے تحت بتائیے کہ بجلی کی قیمتوں کو کم آپ کیسے کریں گے۔ بہت پیاری بات۔ بعد میں پھر آپ عوام سے کہیں گے جناب IMF کی شرائط ہے،
پھر آپ بعد میں کہیں گے کہ جی ہم مجبور ہیں. تو آپ کے پاس اگر کوئی فارمولا نہیں ہے تو 70 سالوں سے جو کہانی عوام کو دیتے آ رہے ہیں وہ کہانی دینا بند کر دیں. پاکستان کے اندر مسئلہ یہی ہوتا ہے جب ہم ووٹ ڈالتے ہیں تو ڈاکٹر کو ڈالتے ہیں اور وہ ڈاکٹر 20 سال سیاست کرتا ہے مگر کسی ہیلتھ منسٹری میں نہیں ہوتا. وہ آپ کو آئی ٹی منسٹری میں ملے گا. یعنی کہ پڑھائی اس نے ساری عمر ڈاکٹری کی, 20 سال سیاست کیا اور اس کو جو ہے منسٹری ایسے دی جاتی ہے جیسے کہ بندر بات ہوتی ہے کہ بھائی تمہیں یہ نہیں چلو ہم یہ دے دیتے ہیں. یعنی کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کی مفاد نہیں دیکھی جا رہی ہوتی ہے کہ ایک انسان ڈاکٹر ہے اس کو آئی ٹی منسٹری سے کیا تعلق ہے. ذرا سوچنے والی بات ہے. مگر کیونکہ وہ اس پارٹی کے ہوتے ہیں اور اس پارٹی کو خوش کرنا ہے اور پارٹی کو اپنے لوگوں کو خوش کرنا ہے تو پھر وہ جب آئی ٹی کے منسٹر بنیں گے ایک ڈاکٹر تو آپ بتائیے کہ وہ آئی ٹی کیسے فلرش کرے گی. تو ندیم صاحب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ندیم صاحب اس کے اوپر بھی بتائیے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کام اگر ہم بات کریں پاکستان پوسٹ آفس کی اور ہم نجی اداروں کی بات کریں, کام ایک ہی ہے مگر کیا ہوتا ہے کہ جو نجی ادارے ہیں وہ بہتر انداز میں کم وسائل پر بہتر نتائج دے رہے ہوتے ہیں اور سرکاری ادارے وہ نتائج نہیں دے پاتے تمام وسائل ہونے کے باوجود. دیکھیں جو پوری ملک کو چلا سکتے ہیں وہ سرکاری اداروں کو بھی چلا سکتے ہیں اور اگر وہ سرکاری ادارے نہیں چل رہے ہیں تو پھر وہ قابل نہیں ہے ملک چلانے کے. کیونکہ دیکھیں سرکاری اداروں کو اگر آپ بیچنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کا طوفان آ جائے گا جیسے کہ آ چکا ہے. کیونکہ ہر سرکاری جب دفاتر بند ہو جاتے ہیں, سرکاری ایئر لائن بھی بند ہو جائے گی تو پرائیویٹ ایئر لائن اپنی من مانی قیمتیں عوام سے وصول کریں گے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آج آپ دیکھیں, آپ صرف سٹاک مارکیٹ میں سٹیل انڈسٹری کی بیلنس شیٹ اٹھا کے دیکھ لیں, سب بونس دے رہے ہیں, ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں, یعنی اتنی ترقی کر چکے ہیں پرائیویٹ, مگر ہمارے سٹیل مل کو نقصان کر کے بند کر دیا گیا. کیوں؟ اب جب سرکاری ادارے, جب آپ کے بڑا آسان ہوتا ہے جی سرکاری ادارہ نہیں چل رہا اسٹیل مل بند کر دو. ظاہر ہے جب اسٹیل مل بند ہوگا تو اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ پرائیویٹ ادارے اٹھائیں گے. آپ ایئر لائن کا بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ جناب ایئر لائن بند کر دو, پھر ایئر لائن جو ہے اب پرائیویٹ ادارے, آپ کو بتایا کہ تقریباً $5 ارب سال کا پاکستانی لوگ خرچ کرتے ہیں ایئر لائن کے اوپر. تو $5 ارب اگر آپ کے ریزرو سے سال میں ایک دفعہ پاکستان سے باہر جائیں گے, جو کہ باہر کی کمپنیاں بڑی ایمانداری سے لے جاتی کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم اپنا پروفٹ جو ہے ریمبرس کر رہے ہیں. یہ تو میں صرف ایک ایئر لائن کی بتا رہا ہوں. اسی طرح 70% پاور پلانٹ جو ہے آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیز کے پاس ہے. تو آپ دیکھیں پاکستان کے سارے خزانے جو ریزروز ہوتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں ڈالر نہیں بڑھ رہا, وہ یہ سب واپس اپنے ملک لے جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں اکنامک پلان, اکنامک ماڈل کے تحت کوئی کام نہیں کرتا کیونکہ ہمارے یہاں منسٹریز جو ہیں وہ اس طرح دی جاتی ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا آئی ٹی منسٹر کو دے دیں گے جی شپنگ کا کام کرو. جس نے آئی ٹی کی تعلیم حاصل کی ہے وہ شپنگ کا کر رہا ہے اور جس کو شپنگ کی تعلیم کی اس کو ریلوے کا کر رہا ہے. جو ڈاکٹر ہے اس کو آئی ٹی کا دے رہے ہیں. ندیم صاحب تو ایک سوال یہ ہے نا کہ اس کے اوپر کون بات کرے گا, کہ بات یہ ہے کہ چلے یہ بھی بیوروکریسی سے بھی تو کوئی سوال کرے. چلے ہم منتریوں سے پوچھ لیتے ہیں, منسٹروں سے پوچھ لیتے ہیں, یہ جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے جو اصل لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصل وجہ ہے, اس کو یہ دیکھتی بھی نہیں ہے, دکھائی بھی نہیں دیتی, اور اصل مسائل کے جو مسئلے ہیں وہ اس بیوروکریسی کے اندر کہیں نہ کہیں حل ہو سکتے ہیں جو ہو نہیں پا رہے. دیکھیں آج آپ کے یہاں گورنمنٹ سرونٹ تھا, وہ گورنمنٹ سروس میں کیسے تبدیل ہوا؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ قانون بنانے والے ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں نا, جو بیوروکریٹ کو طاقتور کرتے ہیں. ورنہ بیوروکریٹ تو آپ کا ایک ملازم ہے. آپ جس قانون کے تحت, جس رولز کے تحت ان کو دیں گے وہ اسی رولز کے تحت, مگر ان کے اگر آپ رولز کو ایسے آزاد کر دیں جس میں آپ انہیں بے تحاشا طاقت دیں تو پھر بیوروکریٹ کو طاقتور کس نے بنایا؟ آپ کے وہ لوگ جو جن کو اسمبلیز میں جا کے محنت کرنی چاہیے, نئے قانون بنائیں, نئے ایسے قانون بنائیں جس سے عوام کو فائدہ ہو. ہم سڑکیں بنا رہے ہیں مگر انسان کو بہتر بنانے کے لیے ہم نہیں سوچتے.
हम वही लोग हैं जो नदीम साहब, आखिरी कमेंट मुझे चाहिए कि लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर क्यों नहीं काम होता, क्यों इसके ऊपर नहीं काम होता कि जो लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए, जो इतनी बड़ी ज़मींदार हैं, जागीरदार हैं, उनसे एक बहुत बड़ा सरमाया मिल सकता है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। फिर सनतकारों के हवाले से भी बताइएगा, इसको मिला के मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि तमाम टैक्स सनतकार उससे लेने के लिए हम तैयार है, मगर जो लैंड रिफॉर्म्स का मसला है उसको क्यों नहीं देखा जाता? देखिए, लैंड रिफॉर्म्स हो या सनतकार हो, जब आप किसी भी इंसान को इख्तियार देंगे तो वो फायदा उठाता है। मुझे ये बताइए, एक जमींदार जब काश्त करता है और अगर आप उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे तो वो अपने घर से टैक्स नहीं देगा, वो आवाम से हासिल करेगा। यही इंडस्ट्री का हाल है। आप जब टैक्स लगाते हैं तो इंडस्ट्री वाले उस चीज को महंगा करके आवाम से पैसे लेते हैं, तो आवाम जो है वो नुकसान पे होती है। फिर इंडस्ट्री वाले जो ये आवाम फायदे में कब पहुंचेगी और कैसे, इस सवाल का जवाब बता दें बस। क्या कीजिए? ये आवाम फायदे में कैसे पहुंचेगी? अवाम को चाहिए कि खुदा के वास्ते वोट देते वक्त आप सियासतदानों से पूछे कि अगर तुम कह रहे हो कि बिजली सस्ता होगा तो उसका मुझे फॉर्मूला बता दो, अगर तुम कह रहे हो रोटी सस्ती होगी तो उसके हमें फॉर्मूला बता दो। हमें सिर्फ ये नहीं कहो कि हम चांद पे जाएंगे, हमें ये बताओ कि चांद पे जाने के लिए आपने कौन सा तैयारा रखा हुआ है, कौन से कपड़े पहनाएंगे और कौन से एस्ट्रोनॉट आप बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बताओ ना कि भाई कि गाड़ी खरीदेंगे या गधा। बहुत शुक्रिया नदीम मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बता रहे थे कि किस तरह सूरत हाल बेहतर हो सकती है, और बात यह है कि आवाज़ तो ये गूंजती है नाजरीन, बदकिस्मती देखिए इस चेहरे की बिलखसूस कि गटर के मसले हल हो नहीं रहे। और बात फिर हम करते हैं चांद पे जाने की, तो बड़ा दुख होता है जो भी करता धरता है कि हम किस जगह पे खड़े हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा माशी हब कहलवाए जाने वाला शहर कराची, उसके अंदर अभी तक हम गटर के ढक्कनों से ही जो है वो मसलों से बाहर नहीं आ पा रहे। हम किस तरह आगे बढ़ेंगे? सोचने वाले सोचें, करने वाले कुछ करें कि ये मजाक ना बने। आम इंतखाबात के बाद जो आम आदमी के मसाइल हैं वो हल होते दिखाई दे। नाजरीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।